اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، تو جب امام حسین اور آپ کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا، اس وقت جب آل رسول میدان میں پہنچے تو 7ویں محرم الحرام کی شام کو ابن زیاد کے حکم پر امام حسین اور آپ کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ دریائے فرات پر پہرے بٹھا دیے گئے اور آپ کے ساتھیوں کے پاس کچھ پانی بند مشکیزوں میں موجود تھا۔ 7ویں محرم تک وہ استعمال کرتے رہے، مگر 7ویں کی شام کو ایک قطرہ بھی پانی نہ بچا۔ شدید گرمی کے موسم میں پیاس کے باعث سب بے چین تھے، خاص طور پر بچوں کی حالات دیکھی نہ جاتی تھی۔ کرب و بلا کے تپتے زمین میں سورج آگ برسا رہا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر دریائے فرات بہہ رہا تھا، مگر امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھی پانی کے چند قطروں سے بھی محروم کر دیے گئے۔ اسی طرح 9 محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ لوگ میرے شہید کے در پہ ہیں، جب مجھے شہید کریں گے تو پھر کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اسی لیے میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، جہاں تم لوگ دل چاہے جا سکتے ہیں۔ سب نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ جب 9 محرم الحرام کا دن گزر چکا تھا، شب عاشوراء کی تاریکی چھا چکی تھی، تو امام حسین علیہ السلام نے اہل بیت کے خیموں کی حفاظت کا انتظام فرما لیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام ذکر الہی میں مشغول ہو گئے اور عبادت کرتے رہے۔ ساری رات عبادت و تلاوت میں گزاری۔ جب نماز فجر کے لیے اپنے پیارے بیٹے سید علی اکبر کو اذان دینے کا حکم فرمایا، انہوں نے اذان دی۔ وضو کے لیے پانی نہیں تھا، تیمم کر کے نماز فجر ادا کر دی گئی۔ نماز کے بعد بارگاہ الہی میں بلند آواز سے دعا مانگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، ہر مصیبت میں میرا تجھ پر ہی توکل ہے اور ہر تکلیف میں تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ اسی طرح خیموں میں موجود اہل بیت کرام کی خواتین اور اپنی بہن زینب سے آپ نے فرمایا، اے میری بہن، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے تسکین حاصل کرو، کیونکہ دنیا کے تمام ذی روح ایک نہ ایک دن دم توڑ دیں گے۔ زمین و آسمان کی تمام چیزیں فانی ہو جائیں گے، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دلاتا ہوں، اگر میں شہید ہو جاؤں تو میری جدائی میں گریباں نہ پھاڑنا، منہ نہ نوچنا، بلکہ صبر سے کام لینا اور اہل بیت کو صبر کی تلقین کرنا۔ اسی طرح اس کے بعد حضرت حر علیہ السلام میدان میں کوفیوں کی طرف پلٹے اور اس نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم نے حسین بن علی کو مدد اور ساتھ دینے کے وعدے تم لوگوں نے کیا تھا۔ اے کوفہ والو، تم لوگوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، ساتھ دینے کے وعدے پر حسین ابن علی کو بلایا تھا، اور رب تم ان سے بے وفائی کر رہے ہیں۔ وہ وطن کو واپس جانا چاہتے ہیں، مگر تم جانے نہیں دے رہے، تم ان پر فرات کا پانی بند کر دیا ہے۔ یہاں سے یہود و نصارہ بلکہ جانور اور پرندے تک اس سے سیراب ہوتے ہیں، مگر یہاں حسین اور آل حسین
اور ان کے اہل و عیال پیاسے تڑپ رہے ہیں، تم نے رسول کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا ہے؟ اگر تم توبہ کر کے اپنے رویے ابھی بھی نہیں بدلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں روز محشر پیاسا تڑپائے گا۔ اسی طرح حضرت عباس علمدار سے جب ننھے بھتیجے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہ گئی، سیدہ سکینہ کا پیاس سے تڑپنا برداشت نہ ہو سکا اور پانی لینے کے لیے دریائے فرات کی طرف گئے۔ دشمنوں نے حملہ کر کے زخموں کو نڈال ہو کر زمین پر عباس علمدار گر پڑے اور وہاں پہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اسی طرح باقی اصحاب رسول، صحابہ رسول اور آل رسول اسی طرح جام شہادت نوش کر گئے۔ تو کرب و بلا کے میدان میں رسول اور آل رسول کے اوپر جتنا ظلم ہوا ہے وہ تاریخ میں کہیں نہیں ہے کسی اور کے اوپر اتنا ظلم کیا ہو۔